وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تہتدون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے کرم سے اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص سے آج کے اس مبارک دن جمعہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اسی کی توفیق اور کرم سے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 103 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بازی نہ کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کے اس نعمت کو یاد کرنا جو تم پر کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے، اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ حال یہ تھا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تم پر اپنی نعمت نہ کرتا تو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، یوں اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ، کیوں بیان کرتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، تم سب کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو کھولتا ہے، واضح کرتا ہے. اس لیے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت لے لو، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. حاضرین گرامی، آیت مبارکہ آپ نے سنی اور یہ بڑی مشہور آیت ہے جو ہمارے سلیبس میں بھی موجود ہے. مختلف لیول پر ہم اس کو پڑھتے سنتے ہیں، لیکن بڑے مختلف طریقے سے اللہ کریم نے اپنی نعمت کا اور اپنے کرم کا اور اپنے فضل کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہدایت دے دی. فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، سختی سے پکڑنا اعتصام کہلاتا ہے. اس کے لیے تمسک بھی بولا جاتا ہے. تمسک بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر مضبوطی سے پکڑتے ہیں، زور کے ساتھ، اسے تمسک بھی کہتے ہیں اور اعتصام بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ جو بات آپ کو دے رہا ہوں اور جس بات کو پکڑنے کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس کے لیے طریقہ کار بھی ذہن میں رکھنا. جمیعاً، سب نے مل کر رسی کو پکڑنا ہے. حاضرین، یہ ہمارے ہاں کالجز میں، اسکولوں میں بچوں کا ایک کھیل بھی ہے کہ ایک طرف ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک طرف دوسری ٹیم ہوتی ہے، اور رسہ ایک ہی ہوتا ہے
ادھر 10-12 کھلاڑی ادھر کھینچتے ہیں، 10-12 کھلاڑی ادھر کھینچتے ہیں۔ اسی بات کو آپ مثال کے طور پر سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں ایک اللہ کی رسی ہے، اور اس رسی کو اگر تم سب مل کر پکڑو گے تو اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، اللہ کے فضل کی طرف جاؤ گے، اللہ کی رحمت کی طرف جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے مل کر نہ پکڑا تو مخالفت، جو تمہارے مخالف ٹیم ہے، ٹیم بی، جو شیطانی گروہ ہے، جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو تمہیں خدا کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے، وہ رسی کو پکڑ لے گا اور تمہیں اس طرف لے جائے گا۔ یہاں پر بہت سارے اسباق ہیں، مختصر پڑھنا ہے ہم نے، تو اللہ پاک نے آپ فرمایا اعتصام کرنا ہے، پکڑنا ہے، تمسک کرنا ہے اللہ کی رسی کو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے ہم جانوروں کو باندھتے ہیں، پردے باندھتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، یہ باندھنے کے کام آتی ہے، پکڑنے کے کام آتی ہے، بچانے کے کام آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہی تو رسی اللہ کی، اسی کو تو سمجھ لو۔ یوں ہی یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر حبل اللہ یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ جس طرح تم کسی کو بچانا چاہو تو اسے رسی باندھتے ہو، رسی ڈال لیتے ہو۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بچے حرم شریف جائیں تو چھوٹے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اس طرح کا بیلٹ رسی بنائی ہوئی ہے جو والدین اپنے پیٹ کے ساتھ باندھتے ہیں، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ پکڑا رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتا، گم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا رسی کا جو بھی کام ہے وہ ادھر بھی یہی کام ہے، ادھر بھی یہی کام ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رسی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، لوگوں اللہ کی جو کتاب ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اور پڑھنے سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرے گا، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکے گا، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ ان کی محبت ہے، ویسے ہم جمعے میں نعرہ نہیں لگاتے ہوتے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حاضرین یہاں ذرا رکیے اور دیکھیے کہ مالک کائنات جس نے ہمیں بنایا اور جو یہ حکم دے رہا ہے، کیا ہم اس کے حکم پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ بس اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، بارگاہ خداوندی کے ہم بندے کہلواتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا سبق لیتے ہیں؟ کیا قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں؟ اگر تو ہاں سے جواب آتا ہے تو الحمدللہ کہیے، اور اگر نہ ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں اور قرآن کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، ہماری دنیا اتنی مصروف ہو گئی، ہمیں کام اتنے ہیں کہ جو سب سے بڑا کام تھا جو رب کائنات نے ہمیں دیا ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، اور جتنے فانی عارضی کام تھے، ٹیمپریری تھے، وقتی تھے، فانی تھے، ہم نے ان کو اصل کام قرار دیا۔ تو یہاں علامہ اقبال کا شعر آتا ہے، وہ کہتے ہیں خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ ہم نے ہر چیز کو الٹ کر دیا ہے، جو کام ضروری تھے ہم نے انہیں غیر اہم سمجھ لیا، اور جو غیر اہم یا کم اہم تھے ہم نے اپنی اسے کل کائنات زندگی بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری رسی ہے، کتاب یہ میری رسی ہے، اس کے ساتھ جو جڑے گا کتاب کے ساتھ اور اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اور پھر طریقہ کار، یہ میتھڈ بھی یاد رکھنا ہے، اکیلے نہیں،
میں کہوں میری بات درست ہے باقیوں کی غلط، میرا مسلک درست ہے باقی غلط ہیں، یہ آج کے دور کے فتنے ہیں اور ان فتنوں کے مختلف رنگ ہیں۔ ہر بندہ، ہر شخص، ہر فرقہ دوسرے کو غلط کہہ کر اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے، اور قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ وَلَا تَفَرْ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اور فرقہ بازی، جھگڑے نہیں کرنے، علیحدگی نہیں اختیار کرنی، پھٹنا نہیں ہے، بٹنا نہیں ہے، فرقے نہیں بنا لینے کہ میں ہی درست ہوں، قرآن میں ہی پڑھ سکتا ہوں، سب سے اچھا مجھے آتا ہے، میرا مسلک ہی برحق ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ نہ، یہ طریقہ قرآن نہیں سکھاتا۔ حاضرین یہ بات ذہن میں رکھیے، اور ہمیں اتنی وسعت نظری ہونی چاہیے کہ جس کے ہاں جو بھی صحیح کام ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میرا فرقہ درست، میرا عقیدہ درست اور باقی سارے غلط۔ جا کے دیکھا تو پتہ چلا جناب 90% کام تو صحیح تھے، کوئی 10% کمپرومائزیبل بات ہے تھوڑی سی کہ اس کو مانا جا سکتا ہے، ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن حال یہ ہوا ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا، بنیاد کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول سے تعلق توڑ دیا، اور خود کو ہم مومن اور مسلمان کہہ بیٹھے۔ حاضرین دوبارہ سنیے، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو بھائی۔ اب رسی ہمارے کس کام آتی ہے؟ زیادہ تر ہم گاؤں بیس لوگ ہیں، تو رسی ہمیں بچانے کے کام آتی ہے، جانوروں کے، ہمارے، اور اس کے بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ استعارتاً اللہ نے کہا اب تم نے قرآن کو بھی رسی سمجھنا ہے، جس طرح رسی تمہارے بہت سارے کام کرتی ہے، تمہیں بچاتی ہے، تمہیں فائدہ دیتی ہے، یوں ہی قرآن کو تم ایسی رسی سمجھو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے، بس دوڑ کر اس کے قرب میں چلے جاؤ، اس کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لے گی، یہ تمہیں گمراہی سے بچا لے گی، یہ تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچا لے گی، یہ تمہیں شیطان کے گروہ کی طرف جانے سے بچا لے گی، یہ تمہیں نور عطا کرے گی، یہ تمہیں ہدایت عطا کرے گی، یہ تمہیں اپنے رب کا قرب عطا کرے گی۔ حاضرین اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی اس کو وضاحت دی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثاً، لوگو اللہ 3 کاموں سے تمہارے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 ایسے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلی بات یرضی لکم ان تعبدوہ، اللہ خوش ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ عقیدہ ہم نے سیکھ لیا، 4-5 سالوں سے ہم نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے دعا مانگی جائے گی، کسی اور سے دعا مانگی نہیں جائے گی، کروائی جائے گی۔ یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ کے لیے خاص ہے، تو اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں قرار دینا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں قرار دینا۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، شرک کی 3 قسمیں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سیکھ لی ہیں کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں، اللہ کی شانوں جیسی شانیں بھی کسی کے پاس نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، حتیٰ کہ کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ کے حبیب، وہ کائنات کے سب سے معتبر ہستی ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا، لیکن مالک کائنات کی ذات جیسی ذات نہیں، اور نہ اللہ جیسے شانیں ان کے پاس ہیں۔ اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے، اور یہ شرک منع ہے، کسی کو بھی شیئن، ایک چیز کو بھی اللہ کی ذات جیسی نہیں قرار دینا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اگر تم شرک سے بچو۔ تیسری بات فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اگر تم مل کر اللہ کی رسی کو تھامو، قرآن کو پڑھو، قرآن پر عمل کرو اور حضور کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا اور جس طرح ممکن ہو سکے گا ہم قرآن کو روزانہ وقت دیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سمجھیں گے۔ اور تیسری 3 باتیں جو سرکار نے فرمایا کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
وَيَسْخَطُ لَكُمْ كِيلًا وَكَالًا، اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے کہ تم اپنے وقت کو بے مقصد بحث و مباحثے میں ضائع کرتے رہو. کیلو کال، اس نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، وہ یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، پورا 2 گھنٹے بیٹھ کے اٹھ جائیں، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نکمی بحث و مباحثہ، فضولیات، نکمی جو آپ کے پاس ٹاپک ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جیسے لگتا ہے جیسے وہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، صدر پاکستان بننا ہے، یا اس نے بہت بڑے عہدے لینے ہیں، اور پورا دن فضولیات میں ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے ضائع کرتے ہیں. اور یہ باتیں وہ بھی سن رہے ہیں جو ہماری نماز میں نہیں آتے، لیکن بیان ہمارا پورا پورا سنتے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں. ان کی باتیں مجھ تک آتی ہیں، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ دور بیٹھ کر سننے کے بجائے یہاں آئیں اور اللہ کے کلام کو سنیں، یہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیں. زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ نفع ملے گا، زیادہ مزہ آئے گا. اللہ کیلو کال سے ناراض ہوتا ہے. سن کے نو جی بندے تے بیٹھ کے سننے والے ہو جڑے بندے تے بیٹھے چودھری صاحب میں انہیں سنا رہے ہیں کہ اللہ کیلو کال سے ناراض ہوتا ہے، بحث مباحثہ، فضولیات. اور پھر دوسری بات فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اللہ نے آپ کو مال دیا ہو تو اس کو فضولیات میں خرچ کرنا، بے مقصد ضائع کر دینا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اور جہاں نہیں ضرورت وہاں پر بے انتہا خرچ کر دینا. اس کو اسراف و تبذیر بھی کہتے ہیں، ہم دیگر بھی پڑھتے رہیں گے. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور تیسری بات فرمایا وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنے سے. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے. اس کے اوپر بھی 2 باتیں ہیں. یہ ہر بات کو ایک طرح سے نہیں لینا چاہیے. یہاں حضور نے فرمایا کثرت سوال سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا، کیوں، کیسے. ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو تو انہوں نے یہ کیا، کیوں، کیسے کیا تھا. کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو. تو بے مقصد سوالات کر کے اپنے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا اور پابندیوں میں خود انہوں نے اپنے آپ کو جکڑا تھا. تو بے مقصد سوال نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی بات جو پوچھنے والی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسن السؤال نصف العلم. اگر آپ اچھا سوال کرتے ہیں اور نیتاً علم لینے کے لیے کرتے ہیں تو ایک اچھا سوال آپ کو آدھا علم عطا کر دیتا ہے، ہاف نالج آپ کو مل جاتا ہے. تو بے مقصد سوال، یہ 3 باتیں منع کی. اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگو تم اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر کی تھی، اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے. یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ یہاں پر اہل مدینہ نے جب حضور علیہ السلام کی وہاں پر ہجرت سے پہلے اوس و خزرج کا بڑے مشہور واقعات ہیں کہ انہوں نے ایک قتل پر 120 سال جنگ کی تھی اور آپس میں لڑائی جھگڑے اس قدر کیے کہ پھر کئی سینکڑوں لوگ مارے گئے، زندگیاں برباد ہوئیں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے انصار، اے اہل مدینہ، اے مسلمانوں، یاد کرو اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کی. اذ کنتم اعداء جب تم آپس میں دشمن تھے، 120 سال تک تمہاری دشمنی چلی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بھائی بھائی بن گئے. ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک دفعہ ایک یہودی گزرا تو اوس و خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے پیار محبت کی. تو جو شیطان صفت یہودی ذہنیت کا بندہ تھا اس کو پتہ چلا کہ ان کی بڑی محبت بن گئی جی، بڑے آج کل پیار دوستیاں نے، پیریاں مریدیاں نے. تو اس کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا ان کے اندر فتنہ ڈالنا چاہیے. تو اس نے پرانی جو جنگ کے واقعات ہیں اس نے سنانے شروع کر دیے. اور تساں یاد ہے نہیں جی اس فلانے تساں نال کیا کیتا تھی. یہ یہاں پر بھی یہ سیاست چلتی ہے. ہمیں ایک فرقے ایک بندہ کہتے ہیں تساں نہیں پتا جی اس کے کیتا تھی، اور بزرگاں نے وہ دور یہ واقعہ. دوسرا کہتا ہے تساں نہیں پتا وہ کہ جیسا. تو یہ باتیں کر کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف دشمنی بڑھائی جائے. تو ایسے اس نے کیا. تو وہ دونوں جو گروہ تھے اس وقت خزرج جو مسلمان بن گئے تھے، بھائی بھائی بن گئے تھے، تو ان کے آپس میں وہی پرانی باتیں یاد آئیں، ان کے دل میں دشمنی آ گئی، لڑنے لگے. حضور کو پتہ چلا، آپ فوراً پہنچے اور آپ نے یہی باتیں ارشاد فرمائیں. اے اوس و خزرج، اے اہل مدینہ، اے مومنو، تمہیں یاد ہونا چاہیے تمہارا کیا حال تھا. اللہ نے اپنا فضل کیا، مجھے بھیجا، قرآن دیا اور اسلام کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. تو فوراً ان کی وہ دشمنی ختم ہو گئی. یہی بات قرآن فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، نعمت سے مراد دو ہیں، دین اسلام بھی، قرآن بھی، اور حضور کی ذات بھی، کہ آپ کی ذات تشریف لائی، آپ آئے، قرآن ملا، دین اسلام ملا، اور سارے بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا اس کو یاد کرو۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ دیا، یہاں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو وذکرو نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، علیکم جو تم پر ہوئی، تم آپس میں دشمن تھے، بھائی بھائی بن گئے، تو کس نعمت کے بدلے یہ ہوا؟ قرآن سے، دین اسلام سے، اور حضور کی ذات سے۔ تو یہاں مفسرین نے نقطہ دیا کہ اس نعمت کو یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، دین کو بھی یاد رکھنا ہے، قرآن کو بھی یاد رکھنا ہے، اور حضور کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے کہ آپ آئے تو بہاروں پر بہار ہے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تمہیں اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر، تبیین کہتے ہیں کھول کھول کر بیان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ جڑ کر تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا